ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا احسان ماننا اور مغرور نہ ہو جانا۔ ساتویں بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ناجائز جگہ خرچ کرنے سے بچنا۔ آٹھویں بات، جھوٹی شہرت کا طالب نہ ہونا، یعنی جھوٹی شہرت کے لیے کچھ نہ کرنا بلکہ جھوٹی شہرت سے بچنا۔ نویں بات، پانچوں نمازوں کو ان کے وقتوں پر شرائط کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور دسویں اور آخری بات، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا۔ یہ 10 چیزیں جب کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ کمال تقوی پر پہنچ جاتا ہے، اور جو متقی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، متقی ہے۔ اللہ کے یہاں بھی عزت اور کائنات میں بھی عزت۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، تقوی کی سعادت عطا فرمائے، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے اس کے تقوی کو بھی پھر کسی بڑے تقوی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم جب بارگاہ رسالت میں گئے تو 40 دن تک کھڑے رہ کر آپ نے جو شعر پڑھا تھا اس کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ، آپ کا عبد القادر جیلانی تو کروڑوں کے اندر سب سے زیادہ گنہگار ہے، اور آپ اگر نگاہ فرما دیں تو اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے جس کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ جو مردوں کو زندہ کرے وہ اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتا، جو متقی والنقا کا امام ہو وہ اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے داڑھی کیا رکھ لیتے ہیں اور عمرہ اور حج کی سعادت کیا مل جاتی ہے، ہم تو زمین پر بیٹھنے کو بھی اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کاش ہم تقوی کے صحیح معنی کو پہچانتے، تقوی کے صحیح مفہوم کو پہچانتے اور صحیح معنی میں متقی بننے کی کوشش کرتے۔ آئیے، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لے آتے ہیں تو پھر انہی کا وقت ہوتا ہے۔ میر محفل وہی ہے، ہمارے کارواں کے میر وہی ہے۔ پوری دنیا میں سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اولین ان سارے کاموں کا صحرا اگر کسی کے سر بندھے گا تو وہ ذات ہے عطائے حضور مفتی اعظم کی ذات، وہ ذات ہے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی ذات۔ اور یوں بھی آج کی محفل اس لیے بہت زیادہ اہمیتوں کی حامل ہے۔ 25واں اجتماع تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ بغداد معلیٰ سے حضرت کربلا شریف گئے، کربلا شریف سے پھر بغداد شریف آئے، بغداد شریف سے پھر مدینہ منورہ گئے، اور بغداد معلیٰ، کربلا شریف، نجف اشرف اور مدینہ منورہ کا اجتماعی فیضان لے کر اب ہمارے درمیان حضرت تشریف لائیں، اور حضرت کی موجودگی کے اندر کچھ کہنا یہ بے ادبی سے زیادہ قریب ہوگا، اس لیے آئیے اب ہم اسی ہستی کو سنتے ہیں جن کو سن کر کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ شرف بخشا کہ ان کو سن کر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ مقرر بن گئے۔ الحمدللہ، جس نے سینکڑوں علماء دیے، سینکڑوں مقرر دیے، جس نے گلیوں میں گھومنے والے جوانوں کو داعیے دین بننے کا شعور بخشا، آج ہمارے وہی قائد ہمارے امیر تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ بات میں بہت شکر کے ساتھ اور ناز کے ساتھ ہر محفل میں کہتا بھی ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی جو ٹوٹی پھوٹی آپ کی کبھی کبھی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مرد کلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو آئیے اب اسی ہستی کو بلاتے ہیں۔ مجھے 4 مصرے اپنے قائد کے لیے بڑے پسند ہے، یہ دعا بھی ہے اور دعائیہ کلمات بھی ہے، چونکہ حضرت اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے کہ ان کی موجودگی میں ان کو بٹھا کر ان کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ اس معاملے میں
کمرے کے اندر جو ہے وہ تادیبی کاروائی سے گزرتے ہیں کہ تم نے میری شان میں یہ بات کیوں کہی، تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو الحمدللہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے، لیکن تو میں کوئی مبالغہ بھی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی زندگی دھوراجی والے اور اپلیٹا والے اور جونا گڑھ والوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اس سرزمین پر ہمارے امیر کا بچپن گزرا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے استاذ العلماء علامہ غلام غوث علوی صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی سے پوچھا کہ ہمارے امیر نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ کے پاس پڑھا ہے، کچھ بات ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت کا نام لے کر، آپ غور کریں، استاد بھی جسے بھائی کہہ کے پکارتا ہو، جس نے اپنے استادوں کے پاس بھی اتنی عزت حاصل کی ہو، ہمارے امیر کی ذات ہے الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے شاکر بھائی کبھی کبھی پاؤ پاؤ پارا بھی سناتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کے کچھ باتیں انہوں نے مجھے بتائی، لیکن میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، دعا کے طور پہ آپ اس پہ آمین کہیں، پھر حضرت کا خطاب ہم سنتے ہیں۔ اور میں اس مقدس موقع پہ 25 سال ہو گئے، اور 25 سال میں سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 11-12 سال ہو گئے میں بھی جو ہے اس میں شریک ہو رہا ہوں، اور اس میں ہمارے ادریس بھائی کنڈا ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں، ہمارے سید اقبال باپو اور مفتی منور صاحب، ہمارے سکندر بھائی، اور بھی یہاں کے علماء اور مشائخ اور سادات، سب کی محنتوں کے بعد یہ محفل سجتی ہے، اور آج کو 25 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس پر ادریس بھائی کو اور سادات کرام کو، علماء کرام کو، سب کو ہدیہ تبریک بھی پیش کیا جا رہا ہے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے۔ اور 4 مصرے حضرت کے لیے دعائیہ کہ آج اتنا بڑا مجمع ہے، اس سے بہت مختصر محفل میں بھی ہمارے قائد اور ہمارے امیر آپ کے درمیان خطاب کرتے رہیں، تب جا کر 25 سال کے بعد یہ محفل سجی ہے۔ حالانکہ موسم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ 25واں جشن میدان میں منایا جائے، لیکن آخرکار یہاں کے عاشقوں کے سامنے موسم نے بھی جو ہے وہ اپنے جب وہ کھلے دل کا اظہار کر کے وہ بھی کھل گیا ہے الحمدللہ۔ اور ہم 25ویں محفل کو حضرت سیرانی بابا رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر کے سجائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ 4 مصرے تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ یا دوسرے مفکرین ہندوستان کے 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 5 سال کے بعد جا کر جو گفتگو کرتے ہیں، ہم اس کو حضرت سے کمرے میں پہلے ہی سن چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم کی نسبتوں کے صدقے وہ نظر عطا کی ہے مفکرانہ کہ حالات کو کتنی جلدی محسوس فرماتے ہیں۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، اور غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ آؤ استقبال کر لیں نعرے تکبیر سے، لرزہ برندام ہے باطل اسی شمشیر سے، تو کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔